اگر صورت ہی نہیں ہے، صورت مانیں گے تو سیرت ہوگی نا، تو صورت ماننے کا نام تو میلاد النبی ہے۔ جب میرے نبی کے دادا خانے کعبے کے پاس کھڑے تھے تلوار لے کر، جب رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، تو حضرت عبد المطلب نے کیا دیکھا کہ یک لفظ خانہ کعبہ جس کی طرف ہم سجدہ کرتے وہ جھوم رہا ہے، ایسے جھوم رہا ہے۔ یہ کتابی بات ہے، مت سمجھنا کہ کوئی بابا آیا تھا ویسی باتیں کر جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم جو بات کرتے ہیں بڑی ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ تو کیا حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو قائم کیا، شاید میں ساری رات کھڑا رہا مجھے چکر آ رہے ہیں، چکی کی پہنچ کے دیکھا تو سوچنے لگے کہ یہ تو سچ میں کی چکر کھا رہا ہے۔ وہ سنجے نظر کا نہیں بنا، لیکن وہ پتھر ایسا تھا جس کو شعور آ گیا کہ میرا نبی آ گیا۔ اب رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے، میرے نبی کے دادا دیکھ رہے کہ خانہ کعبہ جھوم رہا ہے، اور چکی کی بات کے دیکھتے دیکھتے کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ اس سمت کو ایسے جھک رہا ہے، گرتا نہیں جھک رہا ہے، گرتا نہیں جھک رہا ہے، بار بار جھک رہا ہے، اور 360 فٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پاک پڑھا تو حیران ہے میرے نبی کے دادا آج کیا ہوا۔ جب اس طرح دیکھا کہ اس طرح ہی ڈوبتا ہے، اس طرح دیکھا تو عجیب دیکھا، بات ختم کر کے کیا دیکھا کہ ساتواں آسمان کے ستارے ٹوٹ کر میرے نبی کے گھر پر جھرمٹ مارے ہوئے۔ مسلمانوں، آپ دیار غیر میں ایک آخری پیغام آپ کو ضرور دوں گا۔ نبی پاک صاحب نے یاد کرایا، صرف دیکھ دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار تھی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ کے بعد لوگوں کو طرح طرح کے بشارتیں ہو رہی تھی، اور لوگوں نے عجیب دیکھا کہ مشرق کے جو جنگل کے جو جانور ہے وہ مشرق کی مغرب کی طرف دوڑ رہے، اور مغرب کے مشرق کی طرف، شمال کے جنوب کی طرف۔ کسی دل والے نے پوچھا کیا ہوا، وہ کہنے لگے آج شکم مادر میں مصطفیٰ کا نور آیا۔ اب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر وہ ساتوں آسمان کے ستاروں نے جھرمٹ ماری۔ آج کل تو کوئی بات کی جائے نا آسانی سے کہہ دیتے یہ فرقہ واریت کی باتیں چھوڑو۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا تو اسکول کی کتابوں میں یہ ہم نے پڑھا، حقیقت ہے حدیث بعد میں پڑھی، ان کو نظر نہیں آتا تھا، وہ سمجھتے تھے اس دور کے مسلمان پکے تھے کہ نبی کا شان ہے، یار یہ حدیثوں سے بیان ہوا ہے، اب نبی کے شان کو مسلمان اپنے نبی کے شان کو نہیں دکھائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے سر سجدے میں رکھ کیا کیا؟ سر سجدے میں دو چیزیں بیان کی، غور کیجیے، یہ آخری بات ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام ماں کا دودھ پیتے قرآن پڑھ سکتے ہیں، بات بڑی غور کی ہے، ہم کسی کو کہتے کچھ نہیں ہے، صرف اپنے نبی کا نام تو ہمیں اعجاز ہے نا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں دودھ پیتے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ سکتے ہیں تو جو امام الانبیاء ہے جب وہ پیدا ہوئے تو وہ کیوں نہیں قرآن پڑھ سکتے؟ حضرت صفیہ کوئی باتیں کی وہ فرماتی ہیں نبی کی پھوپھی حضرت صفیہ، میں اس وقت پاس تھی، میں اس وقت سے پاس تھی، آپ پیدا ہوتے ہی آپ نے سر سجدے میں رکھا، اللہ اکبر، سر سجدے میں رکھا، یہ انگلی شہادت کی آسمان کی طرف اٹھائی اور اللہ کی توحید کی گواہی پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی گواہی دے دی. فرمایا میرے اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور میں اس کا نبی، اس کا بندہ، اس کا نبی، اس کا بندہ. جی تو یہ چاہتا ہے کہ بندے کی قسمت بیان کی جائے، لیکن وقت بڑا گزر گیا تو مسلمانوں آخری وہ سپیچ کرنی ہے پرسوں، تو اس کے لیے باقی چھوڑتے ہیں. یہ آپ کے لیے ضروری ہے، وہ کتابی بات ہے، آپ مولانا ہے یا بننا ہے، یہ جو بھی ہے. جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کو علم کی بلندیوں کا پتہ چلے گا کہ وہ بابا کیا کہتا ہے. کیا اور کتابیں بولتی ہے کہ بندہ ہر بندہ ہے، خنزیر بھی بندہ، خنزیر بھی، یار یہ کیا ہے خنزیر بھی بندہ؟ بندے کا مانا بندگی کرنے والا، بندے کا کیا مانا؟ بندگی. میں نے ایک حدیث پڑھی تو میں حیران ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے خنزیر بنایا نا تو خنزیر کہنے لگے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے مجھے خنزیر بنا دیا، کہیں بے نماز نہیں پڑھا. یہ حدیث ہے. خنزیر وہ پنجاب میں، ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں 8 بار زبان میں بات ہوتی. خنزیر پیدا ہوا، اس نے اسی وقت کہا یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے مجھے خنزیر بنایا، کہیں یہ نماز کہتے الحمدللہ الذی خلقنی خنزیرا وما خلقنی تارک الصلاۃ. لیکن کچھ وہ بھی ہوں گی کہ جن کے منہ پر نمازیں ماری جائیں گی. یہ ہے اپنی دنیا کی نمازیں، ریاکاری کے لیے، فریبکاری کے لیے سب کچھ کرتا تھا، یہ ہے تیری نمازیں ضائع. اور کچھ لوگ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ کچھ رہ گئی اور کچھ پڑھ لی، پڑھنے کے بعد پھر خیال آیا کہ یا اللہ میری تو اتنی جزا ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور رو رہا ہے یا اللہ معاف کر دے، نمازیں کافی رہ گئی ہے. تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اب دیکھو یہ میرے سامنے آ کر رو رہا ہے، میرے علاوہ تو اور کوئی اللہ ہے نہیں جدھر یہ جائے. اب میں اس کو کدھر پھینکوں؟ دوبارہ جا میں نے اسے بخش دیا. ہاں یہ بھی حدیث ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ولادت با سعادت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قرآن کریم کی وسعتیں رکھی ہے کہ میرے خیال میں آخری بات جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ تمام کے لیے جتنے بیٹھے 2 منٹ کے لیے مجھے آپ اپنا بڑا سمجھ کر یہ بات سننا. ٹھیک ہے میں اتنا عزت والا نہیں ہوں گا، لیکن بات قرآن پاک کے بارے ہے. اللہ فرماتا ہے مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دونوں کو جہنم سے بچاؤ. یہ ہے قرآن پاک کی آیت. اب غیر مسلموں کا ملک ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، قرآن پاک پڑھنا پڑھانا ٹائم نہیں ملتا ہے نا. اللہ فرماتا ہے دیکھ لو قبر میں تو جانا ہی پھر اس وقت ٹائم ملے گا. اللہ فرماتے ہیں ملک میں بیٹھے ہو، صبح صبح اٹھنا، اٹھ کر ہو کے وضو کا جواب کرنا تاکہ تمہاری اولاد پوچھے امی سے جبری زبان میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں میرے ابو، تو وہ کہے کہ اپنے اللہ کو سجدہ. یہ تیرا باپ اپنے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اس بچے پر تیرا اثر پڑے تاکہ یہ نہ ہو کہ تو اپنے چسکوں میں سب کچھ گوا بیٹھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کے میلاد کے صدقے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے اور اپنی اولاد کو بھی چین میں مزاج